میرا نام مصطفیٰ ظفر ہے اور میں قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں اور آج دوسرا روزہ بھی ہے۔ میرے ساتھ احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بہت اچھا ہوں۔ آپ اپنا حضرت آدم والا قصہ مکمل کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ یہاں کل ہم یہاں تک پہنچے تھے آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ اللہ نے انہیں ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے، وہاں رہنے لگے۔ پھر ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے، وہ اکیلے تھے نا، تو اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ تو بی بی حوا گویا ان کی بیوی تھیں، بیگم تھیں۔ تو یہ دونوں جنت میں رہتے رہے خوب آرام سے، سکون سے، کہ شیطان کوئی بھیس بدل کر کسی طرح جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ لوگ شیطان کے اس روپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس پیڑ کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے، اس کا پھل کھانا کیوں منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا یہ اس لیے منع کیا ہے کہ اللہ سمجھتا ہے کہ اس پیڑ کا اگر تم نے پھل کھا لیا تو تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور یا ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے تمہیں روکا ہے تاکہ تم فرشتوں کی طرح پاکیزہ نہ بنو اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بنو۔ یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، اور ان کے دلوں میں ایک خواہش پیدا کر گیا کہ یہ دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں کہ ہم فرشتوں کی طرح ہو جائیں اور ہم کبھی نہ مریں۔ تو اس کشمکش میں آخر ایک کمزوری کا لمحہ آ گیا، اور ان دونوں نے جا کر اس درخت کا پھل توڑ کے کھا لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ویسے ہی خدا کی غضبناک آواز سنائی دی کہ بس میں نے تمہیں روکا تھا اس کا پھل کھانے سے، تم نے میری نافرمانی کی، اب تم دونوں زمین پر اتار دیے جاؤ گے، جہاں تم میں سے کچھ لوگ دوسروں سے لڑے جھگڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تم لوگوں سے ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو آپس میں لڑائیاں کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اب وہاں تمہیں رہنا ہے ایک مقررہ وقت تک، وہیں تمہیں جینا اور مرنا ہے، اور وہیں سے میں تمہیں قیامت کے دن تمہاری قبروں سے اٹھا کر تم لوگوں کا حساب کتاب کروں گا۔ یہ کہہ کے جب اللہ نے ان کو بالکل لرزا دیا، ڈرا دیا، اور آدم علیہ السلام کو سخت پریشانی اور شرمندگی ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، تو اس شرمندگی میں اتنی شدت اور سچائی تھی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اللہ سے ایکسکیوز کروں، اللہ سے معافی مانگوں۔ تو اللہ کی مہربانی دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کے لفظ بھی سکھا دیے اسی وقت کہ تمہاری شرمندگی سچی ہے، اس لیے میں تمہیں معافی مانگنے کے وہ لفظ سکھا دیتا ہوں جو تم کہو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو وہ لفظ سکھائے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے آگے توبہ کی، کہا کہ یا اللہ ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے ہی والے ہیں، آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ اب انکل، اب ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی۔ ساتھیوں آپ بھی کہیں نہ جائیں گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ساتھیوں ویلکم بیک۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ہاں بہت شکریہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے گویا جنت ہی میں معافی مانگ لی تھی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا،
تو لہٰذا یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ زمین پر انہیں سزا کے طور پر اتارا گیا، کیونکہ اللہ نے انہیں زمین پر اتارنے سے پہلے معاف کر دیا تھا اور اپنا نبی بنا کر زمین پہ بھیجا تھا۔ تو نبوت کسی کو سزا کے طور پہ تھوڑی ملتی ہے، یہ اللہ کی پوری ایک اسکیم تھی جس پہ عمل کروایا اللہ نے۔ تو پھر جب انہیں اتارا گیا زمین پر تو یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پہ اس طرح اتارا گیا کہ ان دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ تھا، ان کو اکٹھا نہیں رکھا گیا۔ تو اس کا سبب ایک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میرا احساس یہ ہے کہ کیونکہ انہیں اللہ کے بہت بڑے، اللہ کے قریب رہنے کا جو ایک ماحول تھا اس سے نکالا گیا تھا، اس سے جدا کیا گیا تھا، تو اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے، اس پیتھوس کو اپنے اندر بیدار رکھنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے بھی دور کر دیا گیا، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جانے کے غم کو بھول نہ جائیں۔ تو بھئی تم لوگوں کو معلوم ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو زمین میں کہاں کہاں اتارا گیا تھا؟ نہیں معلوم؟ ہاں نہیں، خیر معلوم کیا، اگر جن کو معلوم بھی ہے وہ یقین سے تھوڑی معلوم ہے، وہ تو لوگوں میں کچھ روایتیں مشہور ہیں کہ بی بی حوا کو جدہ، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، وہاں اتارا گیا، اس کا نام جدہ، جدہ کا مطلب ہے دادی، تو اس کا نام جدہ اسی لیے رکھا گیا ہے ان لوگوں کے خیال میں، بی بی حوا کو یہاں اتارا گیا تھا۔ تو اور آدم علیہ السلام کو سرادیپ میں اتارا گیا تھا۔ یا تم لوگوں میں سے کوئی سرادیپ اگر بتا دے تو میں مان جاؤں اس کا نیا نام کیا ہے؟ سرادیپ کا نیا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ سرادیپ کا نیا نام ہے سری لنکا۔ سری لنکا تو جانتے ہی ہوں، بہت بڑی کرکٹ ٹیم ہے۔ تو سری لنکا میں ایک پہاڑی پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، مشہور یہ ہے، ہمیں یقین سے نہیں معلوم، اور وہاں اس پہاڑی کو آج بھی آدم پیک کہتے ہیں، ایڈم پیک، یعنی حضرت آدم سے نسبت رکھنے والی پہاڑ کی چوٹی، وہاں بہت لوگ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا گیا، اور یہ دونوں یہاں بھی اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے تھے، اور ان کی مدتوں تک اکیلی عبادت صرف اللہ سے توبہ کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی واحد عبادت یہ تھی کہ یہ اللہ سے توبہ کرتے رہتے تھے۔ تو خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، ان اولاد کی بھی اولاد ہوئی، تو بہت جلدی جو ہے وہ ان کا پورا ایک قبیلہ سا بن گیا۔ اس قبیلے کو آدم علیہ السلام نبی کی طرح اللہ کی طرف سے پہنچنے والی ہدایتیں بتاتے رہتے تھے، انہیں یہ سکھاتے رہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تمہارا بنانے والا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو لیکن جیسے جیسے یہ قبیلہ بڑھتا گیا تو تم جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم گناہ کریں یا نیکی کریں۔ تو اس قبیلے میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے گئے جن پر آدم علیہ السلام کی باتیں اور نصیحتیں اثر نہیں کرتی تھیں۔ تو پھر گویا انسانوں میں دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے راستے پر تھے، اور دوسرے وہ جنہوں نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا رکھا تھا۔ پھر ان دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کا وہ کہنا پورا ہو کر ان کی نظروں کے سامنے آ گیا کہ زمین پہ جا کر
تم لوگ آپس میں جھگڑا کیا کرو گے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی جیسے پوری زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات تھے وہ مکمل ہو گئے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ نبی کی زندگی ہے، نبی کی زندگی میں ہونے والے واقعات ہیں، تو نبی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے سبق لینے اور ہدایت لینے کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ تو اس سارے قصے میں کچھ مورلز بھی ہوں گے، کچھ سبق بھی ہوں گے۔ تو تم نے اتنے غور سے یہ قصہ سن لیا تو تمہیں یہ محسوس ہوا کہ اس قصے میں کچھ سبق ہیں جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے، کچھ مورلز ہیں جنہیں ہمیں پہچاننا چاہیے۔ وہ مورلز یا وہ سبق کیا ہیں؟ انکل اب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی۔ دوستوں آپ بھی کہیں نہ جائے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک دوستوں۔ جی آپ اپنے مورلز کے سوال پوچھ رہے تھے۔ وہ بیچ میں وہ صاحبزادے جو ہیں وہ کچھ بے چین معلوم ہو رہے تھے، تم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا؟ انکل جو بھی آپ نے لفظ پیتھوس استعمال کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بہت اچھا تم نے یہ لفظ یاد رکھا۔ پیتھوس کہتے ہیں کسی پسندیدہ چیز سے دور ہو جانے کے بعد جو غم سا پیدا ہو جاتا ہے نا دل میں، اسے پیتھوس کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ماں ہے وہ اپنے بیٹے سے دور ہو جائے تو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوگا وہ پیتھوس ہوگا، غم بھی ہوگا اور شوق بھی ہوگا ملنے کا، تو اسے پیتھوس کہتے ہیں۔ تو اچھا اب تم لوگوں نے تو خیر سوالات کر بھی لیے اور آئندہ بھی کرو گے، مجھے اس وقت موقع دو کہ میں بھی تو تم سے کچھ پوچھوں۔ تو اس میں تم یہ بتاؤ کہ یہ سارا واقعہ تم نے سن لیا، اس تمام واقعے میں تمہیں کچھ مورلز اور سبق نظر آئے ہیں؟ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے ان واقعات سے کیا سبق حاصل ہوتے ہیں؟ وہ دو چار بھی اگر تم لوگ بتا دو تو بڑی بات ہے۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ کیا کہنا؟ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو بھی اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوشی ہوئی، یہ تم نے بہت اچھا سبق حاصل کیا اس سے۔ آپ کا شکریہ ہے انکل احمد جاوید صاحب۔ اور ساتھیوں حضرت آدم کا قصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور نبی کا قصہ سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔